وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے سلسلے میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے جنات اور فرشتوں کو دیا، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، جبکہ ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ابلیس جنت میں کیسے گیا؟ اس کا جواب سن لیں اور اچھی طرح جان لیں کہ یہ غیبی معاملہ ہے۔ کیسا معاملہ ہے؟ غیب سے اس کا تعلق ہے، اور غیبیات کے بارے میں دو ٹوک مومن کے لیے فیصلہ ہے۔ یؤمنون بالغیب، مومنین غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن اور سنت میں جن غیبی امور کا تذکرہ آ گیا ہے ان میں اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے، اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے، کیونکہ پہلے سے ایمان موجود ہے غیبیات پر۔ جو غیبی معاملہ ہے اس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ ابلیس اور فرشتے، آدم اور حوا سب کے سب جنت میں۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے فوراً سجدہ کر لیا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ان تمام احکام کو انجام دیتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ اب ابلیس بھی وہی تھا، ابلیس نے فوراً انکار کر دیا، کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا۔ دراصل یہ کہیں سے آیا نہیں، بلکہ وہیں تھا اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اور نکال دیا گیا تو ایسے نکالا گیا کہ کبھی بھی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی اور کہا انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک مجھے مہلت دے۔ تو اللہ رب العالمین نے مہلت دے دی۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کو کبھی بھی اپنی عقل سے غیبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے کام کرنے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں مفید ہو، اور ایسے علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں فائدہ ہو۔